عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ طوبیٰ میں جو سب سے اونچی سیدھی نازک نکلی شاخ، نعت نبی لکھنے کے لیے روح قدس سے مانگو ایسی شاخ، اور مولا گلبن رحمت زہرا صبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر ہر ایک اس کی شاخ، اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نسل دل میں پیدا ہو پیارے تیرے ولا کی شاخ، اور آل محمد خود بیدی یا سیدی حمزہ مدد کن۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو حضور کے گھر میں ہوگا نا طوبیٰ، فرماتے ہیں کہ میں حضرت جبریل کو کہتے ہیں کہ جبریل مجھے اس طوبیٰ درخت کی سب سے اونچی اور سیدھی اور نازک شاخ کی قلم بنا کر دے، میں پھر حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضور کے گھر میں درخت ہوگا نا طوبیٰ، جس بندے نے یہاں حضور کے ساتھ وفا کی، حضور کی عزت و ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دیا، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں قیامت والے دن جب حضور کے صدقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ سے جب وہ جنت میں جائے گا نا، جس نے یہاں حضور کی عزت پر پہرا دیا، حضور کے گھر میں جو درخت ہوگا طوبیٰ، اس کی ایک ایک شاخ ان غلاموں کے گھر بھی جا رہی ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا صبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر ہر ایک اس کی شاخ، اپنے ان باغوں کا صدقہ۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مولا علی شیر خدا سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کریمین سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی، یا رسول اللہ ان پیاروں کا صدقہ، اپنے ان باغوں کا صدقہ ہمیں وہ رحمت کا پانی دے کہ ہمارے دل جو ہے، ہمارا سینہ خشک ہو چکا ہے دنیا داروں کی محبت کی وجہ سے۔ ہم نے یہاں دنیا کی محبتیں ڈالی، بلے شیر تیر کاف گدڑ لومڑ، دنیا کی بدماشوں کی عیاشوں کی حکمرانوں کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ نگاہ فرمائیے ہمارے ان دلوں میں، ہمارے یہ سینے خشک ہو چکے ہیں، آپ کو نگاہ فرمائیں، ایسی نگاہ فرمائیں کہ ہمارے سینے کے اندر بھی آپ کی محبت کی شاخ پیدا ہو جائے۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے، نگاہ وہ ہے جو محتاج مہرباں نہیں، اور فرنگ سے بہت آگے ہے مقام منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائی راہ نہیں، اور اسی سرور میں پوشیدہ ہے موت بھی تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں، سنیں گے صدا میری خانزاد گانے کبیر کہ گلیم پوش ہوں صاحب گلا نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے، اقبال کہتے ہیں نگاہیں وہ نہیں ہے جو رنگیلے کو پہچانے، نیلوں کو پہچانے، پیلے کو پہچانے، عمران کو پہچانے، نواز کو پہچانے، زرداری کو پہچانے، عیاشوں کو پہچانے، بدماشوں کو پہچانے، حکمرانوں کو پہچانے۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کو پہچانے، نگاہ وہ ہے جو عمر فاروق کو پہچانے، آقا علی حجویری کو پہچانے، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو پہچانے۔ آج لوگوں کو عمران کی حکومت کی بات سمجھ تو آئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی حکومت کی بات کرے تو ان کو وہ سمجھ نہ آئے۔ آج نواز شریف کی حکومت کا طریقہ تو سمجھ آئے، فاروق اعظم کی حکومت کا طریقہ کیوں نہ سمجھ آئے، عمران خان کی زرداری کی حکومت کا طریقہ تو سمجھ آئے، لیکن عثمان غنی کی حکومت کا طریقہ کیوں نہ سمجھ آئے، پرویز الہی تمہارے مطابق ڈاکو کی حکومت کا تو سمجھ آئے، اور رسول اللہ کے دین کی حکومت کا، مولا علی شیر خدا کی حکومت کا طریقہ کیوں نہ سمجھ آئے۔ ہمارا یہ سوال ہے کلم کلہ ہر کسی سے ہے، جو بھی کلمہ گو ہے وہ جس حالت میں ہے، ٹینٹ میں ہے، جبے میں ہے، کبے میں ہے، جو مرضی ہے، ہمارا یہ سوال ہے ہر اس بندے سے جو یہ بندہ کہتا ہے کہ دین میں سیاست نہیں ہے، ہمارا کلم کلہ سوال ہے ہمیں قرآن میں سے آیت نکال کر دکھائے کہ اللہ نے کہا وہ دین میں سیاست نہیں، ہمیں رسول اللہ کا فرمان سنائے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم رب کا فرمان آئے گا ہم سن چکا ہے، رسول اللہ کی بات آئے گی کہ دین میں سیاست نہیں، اسلام کا نظام نہیں، قرآن کی حکومت نہیں، بدماشوں اور عیاشوں کی حکومت ہونی چاہیے، ہمیں سامنے صدیق اکبر کا فرمان لائے، عثمان غنی کا لائے، عمر فاروق کا لائے، مولا علی کا لائے، صحابہ کا لائے، ابو عبیدہ بن جراح کا، اہل بیت کا لائے، امام اعظم ابو حنیفہ کا لائے، امام مالک کا لائے، امام شافعی کا لائے، امام احمد بن حنبل کا لائے، کسی ایک کا تو لائے، دادا صاحب کا لائے،
پیر میرے شاہ صاحب کا دکھا دے، خواجہ غلام فرید کا دکھا دے، بہاؤالدین زکریا ملتانی کا دکھا دے، شاہ ابن عالم کا دکھا دے، شاہ سلیمان توسری کا دکھا دے، قمرالدین سیالوی کا دکھا دے، حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی کا دکھا دے، بابا فرید گنج شکر کا دکھا دے، کسی ایک کا تو لائے ہم بھی دکھائیں کسی کو یار سے غلط۔ کسی کا وہ بھی چوڑا یہ کہتا ہے، کمینہ یہ کہتا ہے، بدماش یہ کہتا ہے، چیئرمین یہ کہتا ہے، ایم پی یہ کہتا ہے، کونسلر یہ کہتا ہے، ایم این اے یہ کہتا ہے، وزیر یہ کہتا ہے، وزیر اعظم یہ کہتا ہے، ہمارے علاقے کا چودھری یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، عمران یہ کہتا ہے، نواز یہ کہتا ہے، سرداری یہ کہتا ہے۔ میں کہتے ہیں جناب ہم نے ان کمینوں کا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ ہاں میں حضور کی بات سنا، کوئی یار کی بات سنا ملا حضور کی گل دس اسی مان لاں وہ سانو آ کے کوئی ادھر کی تشریحات، کوئی ادھر کی تشریحات، کوئی ادھر کی تشریحات وہی ہیں جو ہمارے بڑے دے کر گئے ہیں۔ بس نئی تشریحات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے وہی دین کافی ہے جو ہمارے آقا و مولا دے گئے اور ہمارے بابا جی چل کر بتا گئے۔ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ گھر بیٹھ کے جتنے ٹرینوں کمی جانے لوگ آ کے لگتا ہے گلے سمجھا دے جی آپ وہاں یہ کر رہے، آپ عقائد نے یہ کر دیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا۔ میں کہ تیرا منہ ہے سڑے نال گل کرنے والا، پہلے جا کے اپنا منہ میں پھر سڑے نال گل کر۔ ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سنت جڑی اسی ادا کی ہے تسی کدی کیتی ہے؟ سانو آ کے تسی دین سمجھاندے ہو۔ میرے آقا و مولا نے 3 سال 6 مثالیں وچ قید کر ہے، دسو اے دین کسے دسیا ہے؟ 3 سال حضور نے شیخ ابی طالب میں قید کاٹی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آپ کے پاس جتنا پیسہ تھا، جتنی لینڈ لاڈ آپ تھی، کسی اور کے پاس تھا؟ لیکن میری آقا کی خاطر آپ نے بھی قید کاٹی، پتے کھا کر گزارے 3 سال۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے 3 کہنا آسان ہے، اتنے مہینہ بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ اور یہ جو جیلیں ہیں ادھر تو پھر بھی روٹی ملتی ہے، ادھر تو پھر بھی 4 دیواری ہے، ادھر تو پھر بھی ہر چیز سہولیات ہے۔ میرے آقا و مولا کو جس وادی میں بند کیا گیا تھا بتاؤ، ہر چیز بند کر دی تھی انہوں نے، کوئی چیز نہیں۔ صحابہ چمڑا ڈھونڈتے تھے، جو کچھ چمڑا مل جاتا صحابہ اسی کو گرم پانی میں ڈال کر ابال کر وہی کھا لیتے، وہ کھاتے تھے۔ آج آپ 2 مہینے نہیں ہوئے، 1 الیکشن نہیں ہوا، 1 ہار نہیں جاتے، تسی نا امید ہو جاتے ہو شادی کی بنے گا، ہوئی کی بنے گا۔ اور جناب سانو دسو، سانو تے آن نہیں دیں گے، میں کہتے ہیں رب تے یقین نہیں ہے۔ میری گل سن لو، میری کوئی گل نہیں ہوندی ہے، میں ان چیز کا منکر نہیں ہاں، لیکن میری کوئی گل نہیں ہوندی، میری توجہ ہٹ جاندی۔ اسی جنہیں کا کام کرنے مالک اتنا دیں گے، اتنا دیں گے۔ اکبر کی سیرت ہے، فرانس کے حضوروں سے نہیں مانگنا، گنبد خضرا والے حضوروں سے مانگنا ہے۔ یہ امریکہ، فرانس اگر ہمیں باتیں بتانے ہے جناب ہم غلام ہیں، جو آپ کہیں وہ کر رہے ہیں، میں تو تھی ہو ہی غلام، تجھے یہ گل ہی نہیں کر سکتے۔ ہم غلام ہیں، جو آپ کہیں کرتے ہو ہی رہے ہو، جو کہہ رہے ہو ہی کر رہے ہو، اور کی کیتے تھی ناموس رسالت کے پہرے داروں پہ گولیاں تم نے نہیں چلائی، کس نے کہا تھا چلاؤ؟ بتاؤ نا۔ آج ان کے چہرے آ گئے، آپ اس پر جواب نہیں دے رہے، آپ اس پر جواب نہیں دے رہے، میں آگے جواب بھی انہوں دیتا جانا ہے، نسلی ہو گئے۔ 2 قسم نے، قرآن نے بھی 2 کتوں کا بیان کیا۔ قرآن نے کوئی ہمیں دین نہ سمجھائے، جو اخلاقیات کے ہمیں دائرے سمجھاتے ہیں نا، وہ جا کر قرآن پڑھے، رب کا پہلے رب سے بات کریں، یا اللہ جو قرآن میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 2 کتوں کا ذکر کیا ہے، ایک کتا کون سا؟ اصحاب کہف، دوجا بلال بن بورا، اور جڑا لکھ گیا سی کیا کون سا کتا؟ ان تحمل علیہ یلحظ او تترک یلحظ۔ اللہ کہتا ہے نسلی بھی ہوندا ہے تے بے نسلا بھی ہوندا ہے۔ نسلی جڑا ہوندے اونوں جا رہے ہوئے نا تے نسلی بھونک پڑے، اس کو آنکھ دکھاؤ نا تو وہ بیٹھ جاتا ہے، نہیں مالک دی پہچان ہے، نہیں بے نسلا ہوئے نا لوسی، ان تحمل علیہ یلحظ او تترک یلحظ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوسی کتا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ رب کہہ رہے ہیں قرآن میں، اللہ کہتا ہے زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر۔ سر سے یاد پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہم اس لیے جواب نہیں دیتے ہیں، سانو پتہ ہے نسلی نہیں ہے، یہ بھونک دے رہے ہیں، انہوں نے وٹا مارا کہ اور بھونکاں گے، ایویں ہی چپ کر جائیں گے، بھونکاں گے۔ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ان کو جواب دیں، ہماری منزل بڑی دور ہے، دور ہے نظر سے شوق ہے،
منزل نظر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محفل نظر قبول. علامہ اقبال کہتے ہیں سجدے راستے میں لیلا بھی سچ ڈھک کر بیٹھ جائے نا، لیلا بھی تمہیں لیلا کی طرف نہیں گنبد خزا کی طرف دیکھا. ہمیں ہمارے بڑے بتا گئے اور چل کر بتا گئے، اس طرح چلنا ہے. ہمیں یہی بتا گئے سیدنا صدیق اکبر جب ہجرت